دین اسلام بنفس قرآن۔ دین کے معنی ہیں آئین اور قانون۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اس کے بنائے آئین اور قوانین پر عمل کرنا۔ دین اسلام من جانب اللہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 83۔ یہ دین حنیف ہے۔ سورہ بینہ آیت 5، یعنی سیدھا دین۔ یہ دین قیم ہے۔ سورہ روم آیت 30، یعنی قائم کردہ معیاری دین۔ یہ دین واصب ہے۔ سورہ نحل آیت 52، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ یہ دین حق ہے۔ سورہ توبہ آیت 33، یعنی سچا دین۔ یہ دین فطرت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 30، یعنی اللہ کے بنائے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 132، یعنی چنا ہوا دین۔ یہ دین خالص ہے۔ سورہ زمر آیت 3، یعنی کھرا دین۔ یہ مرتضی دین ہے۔ سورہ نور آیت 55، یعنی افضل ترین چنا ہوا۔ مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضی، ان تمام الفاظ کا مطلب ہے چنا ہوا، لیکن درجہ بندی میں مصطفیٰ سے مجتبی افضل اور مجتبی سے مرتضی افضل۔ اللہ جسے چاہتا ہے دین کے لیے چنتا ہے۔ نبی، رسول یا امام، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں، اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ سورہ قصص آیت 68۔ یعنی جو اللہ کے بنائے کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ نبوت، رسالت اور امامت کے عہدے عالم ارواح میں دیے گئے۔ اور محمد، اس وقت کو یاد کرو جب سب نبیوں سے عہد لیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 81۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ سورہ حدید آیت 26۔ حضرت ہود، لوط اور ابراہیم علیہ السلام اولاد حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نیز حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، ایوب، زکریا، یحییٰ، الیاس، الیسع، یونس، موسیٰ، ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء اولاد ابراہیم میں سے تھے۔ سورہ انعام آیت 84 تا 87۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب دین اسلام کے پیروکار تھے۔ سورہ شورى آیت 13۔ یہی ورثہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا اور تم مسلمان رہ کر ہی مرنا۔ سورہ بقرہ آیت 132۔ پس اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کو چنا اور ان کی اولاد در اولاد میں اس سلسلے کو قائم رکھا، امت در امت نہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ وہ عہدہ نبوت اور رسالت پر فائز تھے، عظیم قربانی میں کامیابی کے بعد پوری انسانیت کا امام بنایا، اور ہمیشہ رہنے والی امامت کو اولاد ابراہیم نے رکھا۔ نیز بتلایا کہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ یعنی امام ظلم اکبر اور ظلم اصغر سے پاک ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے اور اپنے نفس پر
ظلم کرنے کے سبب اللہ سے بخشش چاہی، سورہ انبیاء آیت 87-88۔ یعنی ہر نبی یا رسول امام نہیں ہوتا، اور امام معصوم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو خالص یعنی معصوم ہستیوں پر اختیار نہیں۔ سورہ صاد آیت 83۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہان والوں میں سے، سورہ آل عمران آیت 33۔ بنفس قرآن اسم عمران جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا، اس کو 3 ممکنہ ہستیوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد، اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اس لیے لفظ آل ان ہستیوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیشہ رہنے والی امامت کا سلسلہ، جس کا وعدہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں رکھنے کا کیا، وہ آل عمران، آل ابو طالب ہیں۔ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے متقی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ اور ہم نے ارادہ کر لیا جن کو زمین میں مظلوم بنایا ان کو امام اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ سورہ قصص آیت 5۔ اور ہم نے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو آنے والے وقت میں ذبح عظیم سے بدل دیا۔ سورہ صافات آیت 107۔ کربلا میں قربانی ذبح عظیم تھی، جو کہ روشن دلیل ہے سلسلہ امامت کی اہل بیت میں۔ امامت کے 4 عہدے ہوتے ہیں: خلیفہ، امام الناس، ہادی کل اور امام الخلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الناس تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الخلق تھے۔ اسی لیے آپ کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج پلٹا اور پتھروں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب آیت 40۔ نبوت اور امامت کا سلسلہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین کو بجھا دیں، لیکن میں اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہوں گا، اگرچہ کفار کتنا ناپسند کریں۔ سورہ توبہ آیت 32۔ 10 ہجری میں حج سے واپسی پر حضور کو حکم ہوا، اے رسول پہنچا دو اس پیغام وحی کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ لہذا غدیر خم میں حضور نے ممبر پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے حاجیوں کے بڑے مجمع میں اعلان کیا، جس کا میں مولا یعنی حاکم، اس کا یہ علی مولا۔ اعلان ولایت علی کے فوراً بعد یہ وحی نازل ہوئی، آج کے دن اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین اسلام
مکمل ہوا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے اور قرآن میراث ہے، نیز اللہ نے اس کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ سورہ فاطر آیت 32۔ کیونکہ وارث ہمیشہ میراث سے افضل ہوتا ہے، اسی لیے اگر وارث بیمار ہو جائے تو جان بچانے کے لیے اپنی میراث یعنی جائیداد، مال و دولت کو صرف کر دیتا ہے۔ اسی افضلیت کے تناظر میں جہاں قرآن امر ہے، سورہ طلاق آیت 5، وہاں وارثان قرآن اولی الامر ہیں۔ مومنوں، اطاعت کرو اللہ، رسول اور اولی الامر کی۔ سورہ نساء آیت 59۔ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں جن کو نامزد کیا رسول نے، اور جابر بن عبداللہ کو اپنے خلفاء جو سب قبیلہ قریش سے ہوں گے ان کے نام بتلائے۔ علی بن ابو طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی اور محمد المہدی بن حسن۔ نیز پانچویں خلیفہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا سلام پہنچانے کی تاکید کی، جو کہ انہوں نے پہنچایا۔ قرآن کی آیات میں کہیں اختلاف نہیں۔ سورہ نساء آیت 82۔ اور ان 12 ائمہ میں دین اسلام میں اختلاف نہیں پایا جاتا، جو کہ امامت الہیہ کی روشن دلیل ہے۔ یوم حشر بندوں کو ان کے متعلقہ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ سورہ اسراء آیت 71۔ یعنی جب تک ایک بھی بندہ اس دنیا میں موجود ہے، امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں اللہ کا امر۔ سورہ قدر آیت 4، جو کہ ثبوت ہے کسی صاحب امر کے ہونے کا جن کے پاس امر آتا ہے۔ کیا وہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پیغمبر ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 158۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا، میرے 12ویں خلیفہ محمد المہدی کا جب ظہور ہوگا تو زمین سے خضر اور الیاس اور آسمان سے ادریس، سورہ مریم آیت 56 اور 57، اور عیسیٰ سورہ آل عمران آیت 55 آئیں گے محمد المہدی کے گواہ کے طور پر، اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے محمد المہدی کے پیچھے سیاہ ستہ۔ دین میں جبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 256۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ جس نے اسلام کے لیے اپنے سینے کو کھولا وہ اپنے پروردگار کے نور یعنی دین پر ہے۔ سورہ زمر آیت 22۔ نیز جس نے بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ جنہوں نے اللہ کی حجت کو مان کر
اپنی حجت بنائی ان پر اللہ کا غضب اور عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت 16۔